وہ خزائن جو ہزاروں سال سے مدفون تھے، اب میں دیتا ہوں اگر کوئی ملے امیدوار، کوئی ملے امیدوار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام۔ مسیح موعود کا زمانہ 14ویں صدی ثابت ہوتا ہے۔ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اور باتوں کو جانے دو، واقعات بھی تو کچھ چیز ہیں، متشابہات کی بحث میں نہ پڑو، مگر یہ تو ماننا ہی پڑے گا کہ پیش گوئیوں کے وہ معنی ہوتے ہیں جو واقعات کی روح سے صحیح ثابت ہو جائیں۔ اب 1300 برس گزر گئے اور محدثین کا اس پر اتفاق ہو گیا ہے کہ کوئی کشف اور الہام 14ویں صدی سے آگے نہیں جاتا۔ سب گویا بالاتفاق یہی مانتے ہیں کہ مسیح موعود کا زمانہ 14ویں صدی سے آگے نہیں۔ خود عیسائی قوموں میں مسیح موعود کی بعثت کا وقت یہی سمجھا اور مانا جاتا ہے، اور ضروریات مشہودہ و محسوسہ بھی اسی پر دلالت کرتی ہیں کہ آنے والے کے لیے یہی وقت ہے۔ وہ علامات اور نشانات جو مقرر کیے گئے تھے سب اپنے اپنے وقت پر پورے ہو گئے۔ یاجوج ماجوج بھی من کل حدب ینسلون کا نظارہ دکھا رہے ہیں، اور دجال بھی اپنے دجل اور فریب سے ایک عالم کو ہلاک کر رہا ہے، مگر فرضی دجال جو مسلمانوں کے تخیل میں ہے اس کا ابھی نام و نشان نہیں۔ پھر عجیب بات یہ ہے کہ قرآن شریف میں تو لکھا ہوا ہے، جاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، اور اغرینا بینہم العداوۃ والبغضاء الی یوم القیامہ، اور والقینا بینہم العداوۃ والبغضاء الی یوم القیامہ، یعنی قیامت تک عیسائیوں کا وجود پایا جاتا ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ مسیح موعود آ کر عیسائیوں سے لڑائی کرے گا۔ میں کہتا ہوں کہ پھر وہ دجال کہاں گیا جس کی بابت کہتے ہیں کہ حرمین کے سوا اس کا دخل ساری جگہ ہوگا؟ اس تناقض کا جواب ان کے پاس کیا ہے؟ دجال تو کھوٹ کرنے والا ہے، اس لیے اس کے معنی تاجر کے بھی ہیں۔ سونے کا نام بھی دجال ہے، اور شیطان کا بھی اصل یہی ہے کہ نصارہ کی قوم جو اسلام کی تخریب کے در پہ ہے اور طرح طرح کے مشن قائم کر کے اسلام کو نابود کرنا چاہتی ہے، اور حق و باطل میں التباس کرتی ہے اور اپنی کتابوں میں تحریف کرتی ہے، یہی وہ گروہ ہے جس پر دجال کا اطلاق ہوا ہے، کیونکہ دجال تو گروہ کا نام ہے، اور جو فطور اس نے پیدا کیا ہے وہ عام طور پر محسوس ہو چکا ہے۔ جو بازار ارتداد کا یہاں گرم ہے وہ مصر اور دوسرے ممالک میں بھی ہو رہا ہے۔ تو اب ایک دانش مند سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرضی دجال سے بچایا تو اس قریب تر آنے والی آفت کا کوئی سامان نہیں کیا اور اس کا ذکر تک بھی نہ کیا، یہ غلط ہے۔ خدا نے ذکر کیا اور اس سے بچایا۔ ہمارے نزدیک یہی گروہ دجال ہے۔ لغت میں گروہ ہی کے معنی ہیں، یہی تحریف و تبدیل کرتے ہیں۔ قرآن شریف کا اگر ترجمہ کرتے ہیں وہ بھی ایسا، اسلام کو معدوم کرنا اپنا فرض اور مدعا رکھتے ہیں، اور یہ گروہ نرے پادریانہ رنگ میں ہی اسلام پر حملہ آور نہیں بلکہ فلسفیانہ رنگ میں بھی حملہ کرتا ہے، اور اپنی ذریت کو ایسی طرز پر تعلیم دینا چاہتا ہے کہ اعمال میں سست ہو جاویں۔ ناول ہیں تو اس طریق سے بھی ان کو اسلام سے دور ہٹانا چاہتا ہے اور فسق و فجور کی زندگی میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، اور تاریخ ہے تو اس رنگ میں بھی بد اعتقادی اور بدظنی پھیلانے کا خواہش مند ہے۔ غرض ہر پہلو سے اسلام سے بیزار کرانا چاہتا ہے، اور یہ بات بالکل بدیہی ہی ہے۔ جو لوگ ان کی پالیسی سے آگاہ ہیں، ان کے مقاصد اور اغراض کا علم رکھتے ہیں، وہ بخوبی جانتے ہیں کہ انہوں نے اسلام کی مخالفت کو انتہا تک پہنچا دیا ہے۔ شفا خانوں کے اجرا سے بھی یہی غرض ہے۔ غرض جو پیرایا اختیار کرتے ہیں اس میں اسلام کی مخالفت اصل مدعا ہوتا ہے، اور ارتداد علت غائی ہوتی ہے۔ یہ اس قدر طریق لیے پھرتے ہیں کہ فرضی دجال کے وہم و خیال میں بھی نہ ہوں گے۔ پھر بڑی غور طلب بات یہ ہے
کہ قرآن شریف نے ابتدا میں بھی ان کا ہی ذکر کیا، جیسے ولضالین پر سورہ فاتحہ کو ختم کیا، اور پھر قرآن شریف کو بھی اسی پر تمام کیا کہ قل هو اللہ سے لے کر قل اعوذ برب الناس تک غور کرو، اور وسط قرآن میں بھی ان کا ہی ذکر کیا۔ وَتَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ کہا، بتاؤ اس دجال کا بھی کہیں ذکر کیا جس کا ایک خیالی نقشہ اپنے دلوں میں بنائے بیٹھے ہیں۔ پھر حدیث میں آیا ہے کہ دجال کے لیے سورہ کہف کی ابتدائی آیتیں پڑھو، اس میں بھی ان کا ہی ذکر ہے، اور احادیث میں ریل کا بھی ذکر ہے۔ غرض جہاں تک غور کیا جاوے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ امر ذہن میں آ جاتا ہے کہ دجال سے مراد یہی نصارہ کا گروہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔